الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن نفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ونادى أصحاب النار اور دوزخ والے آواز لگائیں گے اصحاب الجنہ جنت والوں کو ان افیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ ہمارے اوپر کو تھوڑا سا پانی بہا ڈالو او مما رزقکم اللہ یا کچھ رزق جو تمہیں اللہ نے دیا قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین جنت والے جواب دیں گے یہ دونوں چیزیں اللہ نے کافروں پہ حرام کر دی الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وہ کافر جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا وغرتهم الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ اور ہم ان کے پاس کتاب لائے فصلنا جسے ہم نے کھول کھول کر بیان کیا پورے علم کے ساتھ ہدا ہدایت دینے والی کتاب ورحمۃ لقوم یؤمنون اور اس قوم کے لیے اللہ کی طرف سے مہربانی جو ماننا چاہتی ہو هل ينظرون الا تأویلا کیا یہ انجام کے انتظار میں لگے ہیں یوم یاتی تاویلہ جس دن اس کے بتلائے ہوئے انجام کا وقت ہوگا یقول الذین نسوہ من قبل جن لوگوں نے اسے اس سے پہلے بھلا دیا تھا وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق
ہمارے رب کے بھیجے ہوئے ہمارے پاس سچ لے کر آئے. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا. ہے آج کوئی سفارشی ہو جو ہمارے لیے سفارش کرے. او نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ. اے یا ہم دنیا میں دوبارہ لٹا دیے جائیں تو پھر وہ عمل کریں جو پہلے نہیں کرتے رہے. قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. تحقیق انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا. وضل عنهم ما كانوا يفترون. اور گم ہو گئے ان سے وہ سارے جھوٹ جو یہ گھڑتے رہے تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جو جماعتیں دنیا میں اپنے اپنے عملوں سے تیار ہو کے پیش ہونی ہیں قیامت کے دن، وہ 3 جماعتیں، ایک دوزخی، ایک اعراف والے اور ایک جنتی. دوزخیوں کے متعلق بیان ہوا کہ ان کو مال کے جمع کرنے اور تکبر نے یہاں تک پہنچایا کہ آج یہاں جہنم میں ہے. یہ اعراف والوں کے منہ سے ان کی یہ عادت بیان ہوئی جو اعراف والے ان کے متعلق دنیا میں جانتے تھے. مال کا اجتماع اور اکڑی ہوئی گردنیں جو اللہ کے سامنے جھکتی نہیں. اور ان اکڑی ہوئی گردنوں کے ساتھ خود نہ جھکنا اور اپنی زندگی، اپنے عمل، اپنے چال ڈھال کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی رکاوٹ بن جانا جو دین کی طرف آ سکتے ہوتے ہیں سچے دین کو دیکھ کر. اور دین سچا سنانے والوں کے رستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، یہ تکبر کی شاخیں ہیں. بعض لوگوں کا تکبر یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ خود اکڑے رہتے ہیں، نہیں مانتے، اور بعض کا تکبر اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ سچے دین والوں کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور ان سے کے مقابلہ میں آ جاتے ہیں. یہ اعراف والوں کے منہ سے قرآن مجید نے یہ فکرے نکلوائے. قیامت کے دن وہ کہیں گے گویا کہ یہ ایسی چیز ہے جو کوئی چھپی لکی نہیں. یہاں جو لوگ ان کے ساتھ بستے تھے یہ ان کا مطالعہ ہے ان کے متعلق اور ان کا مشاہدہ ہے. ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون. اصل میں دنیا میں یہ جو دین کے راہ میں روڑے اٹکانے والے اور متکبر ہوتے ہیں، اسی بات کا اظہار کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہماری دولت، ہمارا لاؤ لشکر، یہ بڑے کام کی چیزیں ہیں اور دنیا میں کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا ہماری اس دولت اور ہمارے اس لاؤ لشکر کے ہوتے ہوئے. یہ ایک سوچ ہوتی ہے ان لوگوں کی
جو دنیا اکٹھی کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتے ہیں، اللہ کے دین کے آگے رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کی دولت اور مال اور اس لا و لشکر کے ہوتے ہوئے کوئی یہاں پوچھ نہیں سکتا۔ عام تاثر میں یہ ہوتا ہے غریب بندہ پھنس جاتا ہے، جی پیسے والے کو کون پوچھتا ہے، ایک عام تاثر بھی بنتا ہے۔ چنانچہ وہاں یہ جو عام آدمی کا یہ تاثر ہے یہ ان کے منہ سے نکلے گا، اللہ نکلوائیں گے کہ ہو ان کو ما اغنی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، بہت کچھ سمجھ رکھا تھا تم نے اپنی دولت کو اور اپنے لاؤ لشکر کو اور اپنے گھروں کو، آج ہے ان میں سے کوئی چیز جو تمہارے کام آئی ہو؟ کچھ بھی نہیں، نہ لاؤ لشکر کام آیا اور نہ وہ مال و دولت کام آیا۔ یہ آراف والوں کا تبصرہ تھا دوزخیوں کے متعلق، جو آراف والوں نے محسوس کیا تھا۔ اب جنتیوں کے منہ سے آج کے سبق میں ان جہنمیوں کا جو دنیا میں وہ مطالعہ کرتے رہے ہیں اور مشاہدہ کرتے رہے ہیں، آج کے سبق میں اس کا تذکرہ ہے۔ کل کے سبق میں تذکرہ تھا جو آراف والوں کا مشاہدہ تھا ان جہنمیوں سے متعلق، آکڑ بازوں کے متعلق۔ آج کے سبق میں جو جنتی لوگ دنیا میں بستے رہے، جو تیسرا گروہ تھا، اس کا جو مشاہدہ تھا ان فرعونوں، متکبروں اور گدی نشینوں اور جھوٹے پیروں سے متعلق۔ اصل میں جو چیز کسی کو متاثر کرتی ہے کسی کی، اور جو چیز چبھتی ہے اور جو چیز اپنے سامنے آڑے آتی ہے، ظاہر ہے وہی دل دماغ پہ چھاتی ہے۔ ایک عام آدمی جو ایک سیدھا سا آدمی ہے، زندگی گزار رہا ہے، وہ اس مارکہ حق و باطل میں لنگوٹ کس کے نہیں کودا ہوا، بات ٹھیک ہے، اپنا وقت ٹھیک گزار رہا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کا عام آدمی، ہمارے ہاں تو شاید کچھ بگاڑ زیادہ ہو چکا ہے کہ عام آدمی بھی جتنی بےایمانی کر سکتا ہے کرنے میں لگا ہوا ہے اور لوٹنے میں لگا ہوا ہے، لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی ذرا برائیوں سے بچ کے گزارتا ہے، بدیوں سے ہٹا رہتا ہے، عزت کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے، شرافت کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے، دیانت داری کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے، سچ بول کے وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک اللہ کے آگے جھک کر اس سے مانگ کر وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک عام آدمی جس کے سامنے یہ دونوں قسم کی زندگیاں آتی ہیں کھل کے، جنت والوں کی زندگی بھی سامنے آتی ہے، ان کا جینا بھی سامنے آتا ہے، ان کے حال احوال بھی سامنے آتے ہیں، اور ان جہنم والوں کے حال و احوال بھی سامنے آتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے، جن لوگوں کی دولت لوگوں کو رشک میں مبتلا کرتی ہے، جن لوگوں کی دنیاوی کامیابیاں عام لوگوں کے لیے بڑی حسرتوں کا سامان بنتی ہے، اور جن لوگوں کی اکڑی ہوئی گردنیں لوگ دیکھتے ہیں، یہاں بظاہر دلوں کے اندر یہ چاؤ پیدا ہوتا ہے عام آدمی کے، ہائے ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہو، ہائے ہمارے پاس بھی اتنی اسباب ہوں، ہائے ہمارا بھی اتنا اثر ہو، کوئی ہم سے بھی نہ پوچھے۔ بظاہر ان کی زندگی کے متعلق اپنے اندر ایک چاؤ پیدا ہوتا ہے، اور مقابلہ میں جو سچے جنتی ہوتے ہیں ان کی کوئی زندگی دنیا کے لحاظ سے اتنی اچھی زندگی نہیں ہوتی، گزارے کی زندگی ہوتی ہے۔ آج کی دنیا میں دیکھ لیجیے
جن لوگوں نے اپنے آپ کو وہ عام آدمی میں سے ہوں یا مولویوں میں سے ہوں یا تیروں میں سے ہوں یا حاجروں کے طبقے سے ہوں کسی اور طبقے سے ہوں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو پابند بنایا ہوا ہے کہ ہم نے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑنا کسی حال میں، جنہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب کے بتائے ہوئے بنیادی اصولوں سے نہیں ہٹنا، جن لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ تہیہ کر رکھا ہے جنتی تو یہ ہے۔ اب ایسے لوگوں کی زندگی تو ظاہر ہے بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے محلات تو کہیں نظر نہیں آتے، بس ایک درمیانی سی زندگی ہے عزت کی۔ لیکن ایک بات ہے، اس کے باوجود کہ عام آدمی کو زندگی متاثر کرتی ہے متکبر دولت مندوں، متکبر چودھریوں کی، لیکن جن کی زندگی متاثر زیادہ کرتی ہے لوگ گالیاں بھی انہی کو نکالتے ہیں جب کبھی موقع آتا ہے گالیوں کا، جب کبھی ملک کی تباہی کا تذکرہ ہوتا ہے، جب کبھی معاشرے کی بربادی کا تذکرہ ہوتا ہے، جب کبھی قومی مرال کے نیچے آنے کا طبقہ ہوتا ہے اور ظلم کا طبقہ ہوتا ہے تذکرہ ہوتا ہے، جب بھی کبھی بدقسمتی کا تذکرہ ہوتا ہے اور طوفان کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہمیشہ لوگ جن کی زندگی کو بڑے چاؤ اور حسرت سے دیکھتے ہیں گالی بھی انہی کو نکلتی ہے۔ آج بھی دیکھ لیجیے اینا سیاستدان نہیں پٹھا بایا ملک میں لوگ عام کہیں گے حکومت کدی کوئی سارے لٹیرے نے رنگ دے نہیں لے ڈبیا قوم تباہ کر دیتا ہے نہ کھا کھا کے رہن کھ نہیں دیتا۔ یہ کیوں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ زندگی ان کی کامیابیاں ان کی کوٹھیاں ان کی کاریں ان کی متاثر کرتی ہے، دل کرتا ہے ہائے ہم بھی ویسے ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود گالیاں بھی نکالی جاتی ہیں ان کو اور ان سے نفرت کا اظہار بھی کیا جاتا ہے جب بھی کوئی موقع آتا ہے۔ اور جو سچے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سنت کے مطابق پابند کیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے اوپر مستقیم رکھا ہوا ہے، ان کی زندگی کو اگرچہ کوئی حسرت سے نہیں دیکھتا کہ کوئی ایسی کامیاب زندگی تو ہوتی ہی نہیں کہ بہت چمک دمک والی زندگی بس گزارے والی زندگی ہوتی، کوئی تھوڑا بہت بہتر کوئی ذرا بہت گھٹیا، ایسا ہی ہے۔ ان کی زندگی کی عام طور پہ حسرت نہیں کی جاتی، لیکن ان کے متعلق عام آدمی جب بات کرنے لگتا ہے تو کوئی جرم ان کے اوپر نہیں لگاتا کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، ان کی وجہ سے تباہی آئی ہے۔ ہاں، ان کی وجہ سے تباہی وہ لوگ کہتے ہیں، وہ جو پکے جہنمی ہوتے ہیں، وہ تباہیوں اور پستیوں کا ذمہ دار ان کو بتاتے ہیں، یہ ان کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اور ہوتا پھر یہ ہے کہ ان دولت مندوں اور ان متکبروں کو ضرورت پڑتی ہے جب عام آدمی کو مقابلہ میں ایک ایسی جماعت اور گروہ نظر آتا ہے جو پکے دین والے سچے دین والے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے دین ہے، وہ دعائی دیتے ہیں اللہ کی کتاب کی، وہ دعائی دیتے ہیں نبی کی سنت کی، وہ دعائی دیتے ہیں اللہ کے حلال و حرام کی۔ اب ایک آدمی کو جو اللہ کو مانتا ہے پیغمبر کو مانتا ہے یہ چیزیں اپیل تو کرتی ہیں، تو پھر متکبر اور یہ چودھری دولت مند یہ اکڑ والے جن کو اللہ کہتے ہیں کہ دین کے رستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، پھر وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مقابلہ میں سچے دین والوں کے مقابلہ میں کچھ ایسے لوگ مذہبی اکٹھے کر کے سامنے کریں جو اللہ اور رسول کا نام تو لیں لیکن ان کا دین سچا نہ ہو، وہ دین کوئی ایسا ہو جو ان دولت مندوں اور متکبروں کے لیے بھی اس پہ چلنا اور ان کو اپنا لینا کوئی مشکل نہ ہو۔ چنانچہ ایک ایسا دین کچھ مذہبی قوتوں کو اکٹھا کر کے یہ دولت مند اور مذہبی قوتیں مل کے ایک ایسا دین گھڑتی ہیں تاکہ عام آدمی کے سامنے وہ دین بھی رہے اور جو سچے دین والے ہیں ان کے متعلق پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ ہوئے تھے وادی جو ہوئے تھے گستاخ جو ہوئے تھے منکر جو ہوئے تھے جو ہوئے تھے جو ہوئے تھے اور ایک جھوٹا دین مقابلہ میں
بے ضمیر مولویوں کو، بے ضمیر پیروں کو، ایمان فروش مذہبی ٹھیکیداروں ادارہ داروں کو ساتھ ملا کے ایک نیا دین تیار ہوتا ہے۔ اور فرق ان دو دینوں میں یہ ہوتا ہے، سچا دین دین ہوتا ہے، سچے دین میں وقار ہوتا ہے، سچے دین میں اللہ کے سامنے عاجزی ہوتی ہے، سچے دین پہ چلنا ذرا مشکل بھی ہوتا ہے، سچا دین ایثار و قربانی مانگتا ہے، سچا دین وقت مانگتا ہے، اور جھوٹا دین جو مقابلہ میں بنا دیا جاتا ہے وہ متکبروں اور فرعونوں کے اس پہ چلنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ نہ کوئی لمبے چوڑے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کوئی ایثار کی ضرورت ہوتی ہے، نہ لمبی چوڑی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچا دین تو یہ کہتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ ضرور نکالنی ہے، 100 میں سے 2.5 روپیہ۔ جو نہیں نکالتا اس کا مال پلیت ہے، جس کا مال پلیت ہے اس کے لقمے پلیت ہے، جس کے لقمے پلیت ہے اس کا نطفہ پلیت ہے، جس کا نطفہ پلیت ہے اس کی اولاد پلیت ہے، سب کچھ پلیت ہے، کچھ بھی نہیں بچتا پیچھے۔ سچا دین تو یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد پھر جو تمہارے پاس مال بچا رہتا ہے تمہاری ضرورتوں سے زائد، وہ بھی اگر اکٹھا پڑا رہا، یتیموں مسکینوں بیواؤں پہ خرچ نہ ہوتا رہا، ضرورت مند چیختے رہے اور تم اس مال کو اکٹھا کرتے رہے، تو یہ مال اکٹھا بھی قیامت کے دن تمہارے گلے میں جہنم کا توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ پھر وہ باقی بچا ہوتا ہے اس کو بھی نکلوانے کی دین کوشش کرتا ہے۔ دین تو یہاں تک ایثار و قربانی مانگتا ہے۔ آج عید الفطر آ گیا، فطرانہ دو، آج عید الاضحیٰ آ گئی ہے، قربانی دو، آج روزے آ گئے، روزے رکھو، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، آج کوئی بھوکا ننگا نظر آیا اس کو کپڑے پہناؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، آج کو محلے میں یتیم ہو گیا اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، اس کا وظیفہ لگاؤ۔ جب تمہارے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہے تو اسے روک کے رکھنا غلط ہے، اسے تقسیم کرو، بانٹو۔ یہ تمہارے پاس جو ضرورت سے زائد ہے اللہ کی امانت ہے، جو تمہارا نہیں، وہ دوسروں کے لیے اللہ نے تمہیں دیا، پہنچانا اس کو دوسروں تک۔ اب سچا دین تو یہ کہتا ہے، سچا دین یہ کہتا ہے حکمرانوں سے کہ دیکھو، جو لوگوں سے ٹیکس وصول کرو، جو لوگوں سے وصول کرو، صدقے ودقے اور اسلامی حکومت کے نام پہ زکاتیں وصول کرو، ان زکاتوں کی وصولی میں اور ان صدقات کی وصولی میں ایسے عامل مقرر نہ کرو جو لوگوں سے زیادتی کرے، جو لوگوں کو تنگ کرے، جن سے لوگ ڈرے۔ جیسے آج کل ہمارے ملک میں مسئلہ بنا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم ٹیکس تو دیں، جتنا ٹیکس گورنمنٹ لیتی ہے ہم سے لے، مگر جڑے ٹیکس والے 80% دے ٹیکس کام لے، یہاں کو تو ساری جان چھڑاؤ کسی طرح، گورنمنٹ تو دینے پر انہوں نے رجانا مشکل ہو گیا۔ ایسی زیادت کی طرح گورنمنٹ تو دینے پر انہوں نے رجانا مشکل ہو گیا۔ ایسی زیادتی والے وصول کرنے والے نہیں ہونے چاہیے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، سچا دین تو یہ کہتا ہے، لیکن حکمرانوں کا کام چلتا ہی ظالم کارکنوں اور ظالم بیوروکریسی سے ہے، اور لٹیری بیوروکریسی سے ہی لٹیرے حکمرانوں کا کام چلتا ہے۔ وہ ان کے بغیر ان کی حکومت نہیں چلتی، یہ ایک مصیبت کا ہوتا ہے۔ سچا دین تو یہ کہتا ہے کہ کسی حکمران کو یہ حق نہیں کہ وہ یہ خواہش پالے کہ میرا ہر حکم ہر کوئی مانے، جو نہ مانے میں اس کی گردن کاٹ ڈالوں۔ نہیں، ہر حکم ہر کوئی مانے، یہ حیثیت صرف ایک اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ باقی ہر ایک کے حکم کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، باقی ہر ایک کے حکم کو رد کیا جا سکتا ہے، باقی ہر ایک کو عدالت میں بلایا جا سکتا ہے، باقی ہر ایک سے پوچھا جا سکتا ہے۔ سچا دین تو یہ کہتا ہے کہ حکمرانوں کو اگر کسی کو شکایت ہو تو صدر، وزیر اعظم، جو بھی ہے بادشاہ ہے، اس کو حق ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی قاضی کے پاس جائے اور کہے مجھے بادشاہ کے ساتھ یہ اعتراض ہے، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اس کو بلائیے اور میرا ازالہ کیجیے۔ اور بادشاہ کو 1 منٹ میں قاضی بلا سکتا ہے، اسے وہاں آنا چاہیے عدالت میں۔ جھوٹے حکمران یہ پسند نہیں کرتے، جھوٹے حکمران چاہتے کہ ہمیں کوئی نہ پوچھے، ہم جو مرضی کرتے رہیں، بلکہ جس کو دیکھے کہ یہ ہمارے حکم نہیں مانتا اس کو رگڑے لگائیں، یہ مال کھا گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ انتقامی کار بنے۔ سچے دین کے تقاضے بالکل اور ہوتے ہیں،
اور یہ متکبر چودھری اور متکبر حکمران جو ظالم جو نالائق مولویوں کے ساتھ مل کے ایک نیا دین گھڑ لیتے ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے، سچے دین کے ساتھ وہ چل نہیں سکتے ہوتے۔ سچا دین تو یہ کہتا ہے جو حکمران 5 وقت اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، یہ میں ذمہ داری سے فکرہ کہنے لگا ہوں، مبالغہ نہیں کرنے لگا، بڑی سوچ کے بڑی ذمہ داری سے فکرہ کہنے لگا ہوں۔ کوئی دنیا کی طاقت اس بات کو رد نہیں کر سکتی۔ جو حکمران 5 وقت اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، بے نمازی ہے، عام مسلمانوں سے اس کی اطاعت کوئی نہیں فرض رہ جاتی، ختم۔ سیدھی سادی بات ہے، قرآن مجید کا حکم ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، حدیث میں صاف آتا ہے۔ ایک وقت آئے گا تم اپنے حکمرانوں کو دیکھو گے اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، لیکن دیکھو بغاوت نہ کرنا، ان کی اطاعت کرتے رہنا، ابتری پھیلتی ہے، فساد پھیلتا ہے، دنگا پھیلتا ہے، خون خرابہ ہوتا ہے، ملک پیچھے چلا جاتا ہے۔ ان کی اطاعت کرتے رہنا، ماداموا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب تک وہ نماز قائم کرتے رہے، یعنی جب تک وہ اللہ کے سامنے جھکتے رہے، تم بھی ان کی مانتے رہو، اپنی ذاتی چیزیں، ذاتی تنگیاں، ان وجہ سے بغاوت نہ کرنا، لیکن اگر وہ اللہ کے باغی ہو جائیں تو تمہارے اوپر بھی ان کی اطاعت پھر کوئی لازمی ہو جائے گی، پھر تم بھی بغاوت کرو گے۔ سچا دین تو یہ کہتا ہے، اللہ اللہ، کیونکہ ظالم حکمرانوں، ظالم چودھریوں اور متکبر دولت مندوں کو سچے دین سے لباس نہیں ہوتا، تو پھر وہ سچے دین کے مقابلے میں جھوٹے مولویوں کو ملا کے، دنیا کے بھوکے نفلی قوتوں کو ملا کے ایک بناوٹی دین تیار کرتے ہیں۔ اس بناوٹی دین کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کا سب کچھ کھیل و تماشا، اس میں کھیل کا رنگ ہوتا ہے اور اس میں تماشے کا رنگ ہوتا ہے۔ جو سچا دین ہے، اس سچے دین میں جو اعمال کروائے جاتے ہیں دینداروں سے، ان میں عبادت کا رنگ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کا رنگ ہوتا ہے، خشیت الہی کا رنگ ہوتا ہے۔ مثلاً زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں سیدھا فائدہ خوف خدا کا رنگ ہے، اس سے احساس کا رنگ ہے کہ مالک اللہ ہے، میری تو شاعری کوئی نہیں، جو منو آ کے دے کسی نے منو دینی پڑی، میں شاعری ہوں، میں تو مالک ہی نہیں۔ زکوٰۃ میں بھی اللہ کی حاکمیت، اللہ کی حکومت، اس کی حکمرانی کا رنگ ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ ہم اس کے سامنے جھکے چلے جا رہے ہیں، دکان چھوڑتے ہیں، گھر چھوڑتے ہیں، بار چھوڑتے ہیں، 5 دفعہ آ کر اللہ کے سامنے سجدہ ہو جاتے ہیں، ساری مشغولی پہ چھوڑتے ہیں۔ یہ عاجزی کا رنگ ہے، بندگی ہے۔ ایک بندہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، عاجزی کا رنگ ہے، عبادت کا رنگ ہے، ایثار ہے، قربانی ہے۔ گھر چھوڑ کے آ رہا ہوں، گھر کی محبتیں چھوڑ کے آ رہا ہوں، گھر کی رونقیں چھوڑ کے آ رہا ہوں، اور دنیا کی لذتیں چھوڑ کے آ رہا ہوں، بار بار آتا ہوں اللہ کے سامنے، جھک جاتا ہوں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جھکے بغیر میرا گزارا ہی نہیں ہوتا، میرے لمحات نہیں گزرتے جب تک بار بار آ کے اپنے سجن کے سامنے جھک کے 2 گلا نہ کرنا، میرا دل نہیں لگتا۔ یہ احساس ہے، ابدیت ہے، ایثار ہے، قربانی ہے۔ اسی طرح جتنی موٹی موٹی چیز جمعہ کے دن حکم ہوتا ہے، رانودی للصلاۃ الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہفتے میں ایک دن جمعے کا دن ایسا ہے جس دن کاروبار، دکانیں، تجارتیں، جب بلانے والا بلائے، چھوڑ چھاڑ کے بھاگ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ وہ ذکر اللہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ وہ ذکر اللہ کیا ہے؟ قرآن کے احکام جو بھولے ہوئے ان کو آ جانا اور یاد کرنا اور سننا خطیب سے اور مبلغ سے۔ اب یہ کیا ہے؟ حاضری تو ہے، اس کی حکومت کا اعتراف تو ہے، اس کے مالک ہونے کا اعتراف تو ہے، اس نے حکم دے دیا سب کچھ چھڈو تو مسیحی بھج پاؤ، بھج پہنے اب۔ لیکن مسیحی جب مسجد میں جب آنے لگتے ہیں تو حکم ہوتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دیکھو کہیں
جہاں بھی مینار نظر آئے، جہاں محراب نظر آئے، جہاں مصلی نظر آئے، جہاں مولوی گلا پھاڑتا نظر آئے، وہاں نہ گھس جانا، یوں جمعہ نہیں ادا ہوگا۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑ کے ادھر جانا جدھر اللہ کی کبریائی کی دہائی دی جا رہی ہے۔ ہاں، کاروبار چھوڑ کے چلے ہو، تجارت چھوڑ کے چلے ہو تو کہیں اس مسجد میں نہ گھس جانا جس کا نام مسجد ہے لیکن ہے دکان، وہاں ملا دکانداری کر رہا ہے۔ نہیں، اس مسجد میں جانا جس مسجد کا ملا اور جس مسجد کا خطیب دکانداری نہیں کر رہا بلکہ محمد کی تابعداری اور اللہ کی بندگی کا درس دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہیں ایسا نہ ہو دکانوں سے اٹھو اور پھر دکانوں میں چلے جاؤ۔ یہ جو روح ہے عبادت کی، حاجگی، اللہ کے طواف کرنے کے لیے آئے، ننگے کپڑے اتارے ہوئے، ننگے بننگے مرد اور عورتیں کہ بیت اللہ کا طواف کرنے آ گئے۔ اب بتائیے، جہاں مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگی، وہاں آ جائیں گی طواف کرنے، وہاں عبادت ہوگی، وہاں بندگی ہوگی، وہاں عاجزی ہوگی۔ جہاں مرد بھی ننگے ہوگے، عورتیں بھی ننگے ہوگی، وہاں کوئی شیطانیت عروج پہ ہوگی۔ اللہ، عجیب بات ہے۔ اچھا چلیے، ادھر ایک بت ٹانکا ہوا ہے، ایک فلاں بت ٹانکا، ایک فلاں بت ٹانکا ہوا، آج وہاں میلہ ہے، آج وہاں میلہ ہے، آج وہاں میلہ ہے، آج اس بت کے نام کی نظر ہے، آج اس بت کے نام کی نظر ہے۔ جب بتوں کی نظریں چڑھنے لگتی ہیں اور میلے ہوتے ہیں تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں یہ ہوتا ہے، کسی نے جنانی، کسی کا جڑا، کسی کی عزت، کوئی پتہ نہیں، سب کچھ۔ اسی کو پیر دے منن والے تے کو پیر دے منن والیاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان میلوں میں کوئی عبادت ہوتی ہے؟ ان میلوں میں کوئی عاجزی ہوتی ہے؟ مستیاں، ایک گروہ بدماشوں کا ادھر سے آیا، ایک گروہ بدماشوں کا ادھر سے آیا، آج میری بدماشی یہاں چلے گی، وہ کہتا ہے آج میری بدماشی یہاں چلے گی، ایک کہتا ہے میری ٹھیکیداری چلے گی، دوسرا کہتا ہے نہیں میری ٹھیکیداری چلے گی، آج کہتا ہے میں نے جگہ وصول کرنا ہے، دوسرا کہتا نہیں آج میں جگہ وصول کروں گا۔ دے مار پونے چاہیے، میلے ہو رہے ہیں، دے لڑائیاں، دے خون، دے غارت گری، اور عبادت کا جو رنگ ہونا تھا تھوڑا بہت کہ قبر پہ آئیں اللہ سے ڈر جائیں، وہ بھی نہیں، وہاں بھی جا کر سجدے، دے سجدے پہ سجدہ، قبر کا دے سجدے پہ سجدہ۔ سراسر یہ عبادت ہے کہ کھیل و تماشا ہے؟ اللہ 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 اللہ، ایک نیا دین گھڑا جاتا ہے جس میں کھیل و تماشا، وہاں سے یہاں آ جائیے، یہ کیا جی عید میلاد النبی ہو رہی ہے، نبی کی محبت کا اظہار ہو، یہ دین ہے۔ سارے پاکستان کے، کیا کہوں اب لفظ کہتے ہو ڈر لگتا ہے، مسلمان کہلانے والے نبی کے عشق کا اظہار کرنے لگے، ریڑے اکٹھے ہو گئے، ٹانگے اکٹھے ہو گئے، گھوڑے اکٹھے ہو گئے، ٹرالیاں اکٹھی ہو گئی، بچے ہی بچے، بچے ہی بچے، کوئی آدمی ہوش مند نظر نہیں آتا۔ وہ ہوں گے گنے چنے وہ جن کو بھوک ہے دنیا کی، جن کو ہوس ہے لیڈری کی، جن کو لالچ ہے شوبازی کا، نعرے سنن دے شوقین نے، لبدا کچھ نہیں پیا، نہ وزارت لبدی ہے، نہ کرسی لبدی ہے، نہ کچھ ہے لبدی ہے، انجے بیچارے شوق پورا کر دینے، آپو گال ہار پائے، چیلے چار پانچ کٹھے کیتے، بچے کٹھے کیتے، نعرے لگ گئے، یہ کیا عشق نبی ادا ہو رہا ہے؟ کون سی اس میں عاجزی ہے؟ کون سی اس میں عبادت ہے؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ جہاں کہیں دوسرے فرقے کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے عشق نبی کے نام پہ ان کو چیلنج کرو، ان کو بکواس کرو اور ان کا مذاق اڑاؤ۔ یہ کیا ہو رہی ہے جی؟ یہ عبادت ہو رہی ہے، یہ بڑا اجر کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، آج کیا ہو رہا ہے جی؟ آج کل ہو رہا ہے۔ کل کیا ہوتا ہے بھائی؟ اگر جڑا بندہ کو مار جاتا ہے تیجے دن سارے کٹھے ہو کے کھاندے پیندے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کیا ہو رہا ہے جی؟ آج 10واں ہو رہا ہے۔ 10واں کیا ہوتا ہے؟ اور بندہ ایک مر گیا اور 10ویں دہڑے سارے کٹھے ہو کے کھان پین لگے۔ آج کیا ہو رہا ہے جی؟ آج 40واں ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے 40واں؟ اور کوئی مر جائے بیچارہ تے 40 دن پھر کٹھے ہو جاندے نے، پھر سارے کھاندے پیندے نے، عیش کردے نے، کودن نچدے نے۔ انا للہ و انا، یہ دین ہے؟ یہ دین ہے کہ تماشا ہے؟ کھانے پینے کا سامان ہے، کھانے پینے کا ذریعہ ہے۔ دین آج آ کے یا ملا کی شو بازی، یا پیر کی پیری کا ڈھنڈورا، اور یا
ملا اور پیر کے پیٹ بھرنے کا سامان اور عام آدمی اس پہ خوش نہ. کچھ لگا تو مسلمان بھی رہ گئے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بتاں نال بھی دوستی نبھتی رہی, زنا بھی چلتا رہا, شراباں بھی چلتی رہی, جھوٹ بھی چلتا رہا, بددیانتی بھی چلتی رہی, حرام خوری بھی چلتی رہی, حرام کاری بھی چلتی رہی. ملا صاحب نو کول تے بلا لیا, ساتویں تے بلا لیا, چالیاں تے بلا لیا, ہاں میلاد والے دن کو جناب کھیر بھی کھوا دیتی. بس مسلمان تے مسلمان پکے تے پکے, کچھ بھی چھوڑنا نہ پڑا. اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ. یہ ہوتا ہے وہ دین جو مقابلے میں گھڑ لیا جاتا ہے. اب سنیے گا آج کا سبق, کہیں یہ نہ کہیے میں گپے مارنے پہ لگا. بالکل یہی وہ چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذہن میں پہلے رکھی ہے تاکہ قرآن کی آیتیں سمجھ آئیں. پیچھے تذکرہ تھا اصحاب اعراف کا. اصحاب اعراف نے جو ان دنیا داروں کا مطالعہ دنیا میں کیا تھا. آج تذکرہ ہے جنتیوں کے منہ سے, جو سچے جنتی ہوں گے ان کے منہ سے جو ان دنیا داروں کا تجزیہ اور تذکرہ ہے وہ سامنے آئے گا. اصل میں سچے دین والوں نے دین کے لیے محنت کرنی ہے. سچے دین والوں کی فکر دین کی فکر ہوتی ہے. عام آدمی کی فکر تو دنیا کی فکر ہے, عام آدمی کی فکر تو روٹی کی فکر ہے, عام آدمی کی فکر تو وقت اچھا گزارنے کی فکر ہے. اس کی نگاہ پڑتی ہے اچھی روٹی, اچھی کوٹھی, اچھی کار پہ. لیکن دیندار, سچا دیندار, اس کو فکر اپنی روٹی کی اتنی نہیں ہوتی, اس کو فکر اپنے مکان کی اتنی نہیں ہوتی, اس کو فکر اپنی اولاد کی زندگی کی اتنی نہیں ہوتی. ہوتی ہے ایک انسان ہونے کے ناطے ان چیزوں کی فکر بھی ہوتی ہے کہ میں نے حقوق ادا کرنے ہیں, اس کے لیے بھی کچھ کرتا ہے. دنیا سے الگ تھلگ جا کے روٹھے ہوئے فقیر کا ڈیرا بسا لینے والا مومن نہیں ہوتا. وہ عیسائیوں کی زندگی میں ہو تو ہو, مسلمانوں کی زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ بال بچے بیوی رشتہ داروں کے حقوق سے جناب نس کے جا کے وکھرا اللہ مسیحی بہ کے شروع کر دینا. نہ, وہ محنت کرتا ہے, وہ حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن غالب فکر یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو جائے, وہ مغلوب نہ ہونے پائے. میرے بچے سچے دیندار ہو جائیں, میری بچیاں سچی دیندار ہو جائیں, میری بیوی سچی دیندار ہو جائے, میں سچا دیندار ہو جاؤں, میرے یار سچے دیندار ہو جائیں, میرے محلے کے لوگ سچے دیندار ہو جائیں, میرے شہر کے لوگ سچے دیندار ہو جائیں. ایتھے چوکھے ہوئے نے کم از کم اگے چل کے تے سوکھے وقت گزاریں نا. یہ فکر غالب رہے. چونکہ یہ فکر غالب رہتی ہے, غالب فکر دین کی ہوتی ہے, اس کو دنیا داروں سے جو پالنا پڑتا ہے دنیا داروں کی رکاوٹوں کا, وہ سب سے بڑا یہ کہ اس کے مقابلہ میں ایک جھوٹا دین کھڑا کر دیا جاتا ہے. بس انہیں وقت تیار ہے, وہ جو جھوٹا دین مقابلے میں آ جاتا ہے سچے دیندار کو, اور جھوٹا دین وقت پائی رکھتا ہے. مولوی دے مارتے 3:45, پیر دے مارتے 3:45, گدی نشین دے مارتے 3:45, مقابلے میں جھوٹا دین لے کے, اور حکمران بھی ان کی سرپرستی کرنے آ جاتے ہیں. آج بتائیے حکمران 5 وقت کی نمازوں کی سرپرستی کیوں نہیں کرتے؟ حکمران جمعے کی حاضری کی سرپرستی کیوں نہیں کرتے؟ کوئی نہیں کرتے, پرواہ کوئی نہیں, جو فرض ہے. لیکن حکمران سرپرستی کرتے ہیں تو میلاد النبی کی سرپرستی کرتے ہیں. باقاعدہ پیسے دیے جاتے ہیں, گورنمنٹ کے فنڈ آتے ہیں, مولویوں کو پیسے ملتے ہیں, لو جی عیش کرو. یہ کیوں حکمران میلاد النبی کی سرپرستی کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میلاد النبی اور یہ سب چیزیں یہ حکمران کلو پہ کیوں جاتے ہیں دوڑ دوڑ کے, ساتویں پہ کیوں جاتے ہیں دوڑ دوڑ کے, برسیوں میں کیوں شرکت کرتے ہیں دوڑ دوڑ کے, اور میلاد کے جلوسوں میں کیوں جاتے ہیں دوڑ دوڑ کے. یہ سب وہ کام ہے جن کا کرنا حکمرانوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایک نیا دین ہے جو دین نہیں کھیل تماشا ہے. حکمرانوں کا بھی کھیل تماشا کرنے کے دل کرتا ہے, وہ ایتھے کام کر سکتے ہیں لیکن سچی عاجزی اللہ کے سامنے نہیں کر سکتے, یہ مشکل ہوتی ہے ان کے لیے. چنانچہ سچے دین والوں کو جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ دین جو گھڑ لیا لوگوں نے, اور سارا کھیل و تماشا ہوتا ہے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ سچے دین والے اللہ کی کتاب سناتے ہیں, اور جھوٹے دین والے آخری فکر آئے گا ذل عنہم ما کانوا یفترون, جھوٹ گھڑ گھڑ کے, جھوٹی روایتیں گھڑ گھڑ کے, جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے. آج دیکھ لیجیے میلادیے سب جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے سناتے رہیں گے, اے ہویا اے ہویا اے ہویا. آج دیکھ لیجیے گا ارسو والے, کل والے, ساتوں والے, سب جھوٹی روایتیں اور سب بکواس تٹلیات, کوئی دلیل پاک کوئی نہیں. جھوٹ جھوٹ جھوٹ, دین کھیل تماشا اور دلیل جھوٹ ہی جھوٹ, جھوٹی روایتیں, جھوٹی دلیلیں.
جب دین سچا ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، ایثار ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، پیچھے اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ یہی آج کا سبق ہے، دیکھیے گا ذرا غور سے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جیسے ایک دوسرے کو آمنے سامنے ہوا تو آوازیں ہوتی ہیں، تو پہلے تو اعراف والوں نے آواز دی نا ان کو، جہنمیوں کو۔ اب جب جہنمی اعراف والوں کو دیکھیں گے تو جنتیوں پہ بھی نگاہ پڑ جائے گی، وہ تو جو تکڑا نے تھلے جو ہے۔ اللہ اللہ، جنتی نظر آئیں گے تو جنتیوں کو آوازیں دے گے، کہیں گے نفیض علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، او جنتیو کو پانی سٹ دیو ساڈے ال۔ لفظ ہے افیزو کا، انفیزو علینا من الماء، اوے کوئی پانی بہا دیو ساڈے ال۔ خوشبو یہ آتی ہے، خوشبو افیزو سے، انفیزو علینا من الماء۔ عام بندہ پانی شاڑی پیندا ہوگا نا پیا، کوئی بچ بچ جائے تو ڈول سڑی ایویں کہتے ہیں وانا، پنجابی عربی کہتے ہیں افاضہ۔ دوزخی جنتیوں کو کہیں گے، او جنتیوں، جنت والے ہو، او موجاں مار دیو پہ، کھلے رزق لبے ہوئے جے، کھلے کھانے لبے ہوئے جے، کھلے پانی لبے ہوئے جے، چہرے کو پتہ لگتا ہے پیا، ترو تازہ چہرے نے، ترو تازہ چہرے۔ اسی ویکھو جھلسے ہوئے ہیں، اسی ویکھو سڑن لگے ہوئے ہیں، اینا پانی تواڈے کول اینے کھانے، انفیزو علینا من الماء، اوے کوئی فالتو ساڈے ال بھی ڈول دیو، ڈول دیو جنوں آکھی ہے، انفیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اوے کوئی پانی ساڈے ال بھی ڈول دیو، اوے کوئی جنت دے کھانے ساڈے ال بھی سٹ دیو۔ جس طرح چڑیا کر باندرا نو سٹی دا جا کے دانا پانی۔ انفیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کوئی سانو بھی دے دیو جنت دے دانا پانی، کوئی ساڈے ال بھی سٹ دیو۔ تسی تے دنیا وچ بھی او لوگ سو جڑی دوجیاں دی تکلیفاں دا احساس کردے سو، ویکھ کے پہچان لین گے نا، شکلاں ویکھ کے او لوگ نے، او صوفی، او سادے، او لوگاں دے دکھاں تے دکھ جان والے لوگوں، اج اسی بھی دکھاں چا مہربانیاں کرو، کوئی دانا کوئی پانی سانو بھی دے دیو جنت دا، اوے مہربانو مہربانیاں کرو۔ بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سور، بڑے بڑے آکڑیاں گردناں والے، بڑے بڑے محلہ والے، جنہوں کسی دکھ کا احساس نہیں سی ہوندا سوائے اپنی عیاشیاں دے، کدی سیاست لیبل لان واسطے تے فوٹو کھچوان واسطے کسی نے کچھ دیندے سن، شاید فوٹو آوے لوگ آکھن بڑا چنگا بندہ ہے۔ اج چیخ دینے پہ منگدے نے پہ جنتیاں کولوں، نفیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، دے دیو سانو بھی کوئی سٹ دیو، ادھر بھی کوئی پانی کوئی پھینک دیو، کوئی دانا دے دیو، کوئی جنتیاں نعمتاں سانو بھی دے دیو، او مہربانیاں کرو، مہربانیاں کرن والے ہو۔ اللہ جنتی جواب دے گئے، ان اللہ حرمہم علی الکافرین۔ ہائے ہائے، ہاں اسی دنیا تے بھی پابند رہے ہیں اس گل دے کہ اے شے اللہ نے حلال کی دی، اے شے اللہ نے حرام کی دی، اے جائز ہے اے ناجائز ہے، اینو دینا جائز ہے اینو دینا ناجائز ہے، اینو دھی دینی ناجائز ہے، ایتھے پتر دی شادی ناجائز ہے، ایدی مدد جائز ہے ایدی ناجائز ہے، قربانی جو مشرک رلانا ناجائز ہے، قربانی دے جانور مشرک دا حصہ پانا ناجائز ہے۔ عام صدقہ مشرکاں نو دتا جا سکتا ہے، لیکن زکات دا مال مشرکاں نو نہیں دتا جا سکتا۔ حلال و حرام دیاں حداں دیاں پابندیاں اسی دنیا تے بھی کردے رہے ہاں، زکات دا مال ہوندا سی نہیں سن دے سکتے مشرک رشتہ داراں نو،
ویسے مددہ کرتے سو انہاں دی لیکن اللہ دے حلال و حرام دا احترام کرتے رہے ہیں تاریاں جنتاں دے مستحق ہو گئے ہیں کی کریے تو انو سڑدا ویکھ کے تو انو بلدا ویکھ کے تو انو تپدا ویکھ کے تو انو ترسدا ویکھ کے تواڈیاں منتاں ویکھ کے دل کردا سارا تواڈے ال سٹ دئیے پر مجبوری ہے اسی دنیا تے بھی پابند سو تے ایتھے بھی پابند ان اللہ حرمہم علی الکافرین یہ تے حرام ہے تواڈے واسطے اللہ سونے نے حرام کر دیتا ہے مالک نے حرام کر دیتا ہے جنتیوں کی ایک عادت سامنے آئی کہ کون ہوں گے جنت میں جو دنیا میں حلال و حرام کی فکر کرتے ہوں گے جو دنیا میں حلال و حرام کی پہچان رکھتے ہوں گے جو دنیا میں حلال و حرام کا امتیاز رکھتے ہوں گے ہاں جو دنیا میں جائز و ناجائز کی فکر رکھتے ہوں گے جہنمی وہ ہیں جو حلال و حرام کی فکر نہیں رکھتے جائز لبا تاں دب دیتا نجائز لبا تاں دب دیتا حلال لبا تاں دب دیتا حرام لبا تاں لب دیتا سود دا لبا تاں ہضم کر گیا رشوت دا لبا تاں ہضم کر گیا نا 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 یہ دنیا دار کتے کمینے ایسے ہیں جو حلال و حرام کی فکر سے بے نیاز زندگی گزارتے ہیں یہ جہنمی ہوں گے یہ جہنمی ہاں ایتھے بھی کٹھا کر کر رجے نہیں کمینے کہ جہنم وچ بھی رجنا کوئی نہیں نے ایتھے بھی مانگت تے اوتھے بھی مانگت ایتھے امریکہ دے مانگت او ایتھے ہندوؤں دے مانگت او ایتھے وزیراں دے مانگت او ایتھے چودھریاں دے مانگت او ایتھے مردیاں دے مانگت او ایتھے نبیاں تے ولیاں دے مانگت اوتھے 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 نیک لوگاں کولوں منگن گے او دے دیو مہربانیاں کرو اے اپنی عادت دے مطابق اللہ کولوں منگن دے بجائے اوتھے بھی غیر اللہ کولوں منگن گے تے جنتی اپنی عادت دے مطابق اوتھے بھی حلال و حرام دے پابند ہو جان گے پہچان سامنے آئی حالانکہ وہاں کوئی پابندیاں نہیں جنت والے موجوں نے جاؤ پہ مارو پر یہ نہ ہوتے کہ حرام ہے نا جنت دا کھانا کہ جنت دا دانا پانی بھی حرام کر دیتا ہے نہ کافراں دے قصور کی نہ دا اب جنتیوں کا مطالعہ جڑی شے نال پالا انہاں نوں پہ عام آدمی تے دنیا نال مال و دولت نال کاراں نال تے کوٹھیاں نال پالا پیندا ہے نا عام آدمی نو متکبر جہنمی دی دنیا تنگ کردی ہے عام آدمی نو دنیا دار دی کاراں تنگ کردیاں نے عام آدمی نو دنیا دار دے وسائل تنگ کردے نے عام آدمی نو دنیا دار دے لاؤ لشکر تنگ کردے نے عام آدمی نو سرمایہ داراں تے وڈیاں وڈیریاں دے بدماش تنگ کردے نے کوپاں والے ہوندے نے ڈنڈیاں والے ہوندے نے عام آدمی نو او شہواں تنگ کردیاں نے عام آدمی انہاں شہواں دا تذکرہ کر کے پوچھے گا کتھے جے او چمچے کتھے جے او کڑچھے کتھے جے او دولت کتھے جے او کاراں اج کوئی کم نہیں آندیاں پیاں لیکن جنتی تبصرہ کرن گے نا تے جنتیاں دا تبصرہ مختلف ہوے گا ایک اور گل بھی ہے قرآن ہے قرآن دا حسن ہے اپنا ہے اصحاب اعراف چونکہ عام لوگ نے جنتی نہیں اونا دے جواب دے اندر ایک تنز بھی شامل ہے کتھے جے دولت بڑا آکڑ دے صاحب کتھے جے لاؤ لشکر کتھے جے چمچے ماغنانکم جمعکم ایک تنز شامل ہے ایک اعتراض کی کفیر شامل ہے اللہ 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 جنتیوں کے منہ سے وہاں بھی جو بات نکل رہی ہے اس میں تنز نہیں اس میں وقار ہے اس میں تنز نہیں اس میں حقیقت ہے اس میں تنز نہیں اس میں سیدھی بات کا بیان ہے ایک تو سیدھا صاف قانونی کھرا جواب دیا ان اللہ حرمہم علی الکافرین میاں سی مجبور اللہ نے حرام کیتا ہے کافران دے سانو دین دا اختیار نہیں اور دوسری بات کیا ہے یہ وہ کافر ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا جنہوں نے اپنے دین کھیل اور تماشا بنا لیا تھا دنیا دا تذکرہ آئے گا لیکن تنز دے انداز نال نہیں عام بندیاں دے منہ جو انہاں دی دنیا دا تذکرہ تنز دے انداز ہی نکلیا کتھے جے جے دولت کتھے جے یار کتھے جے سجن کتھے جے پولیس والے کتھے جے تھانے دار
کتھے جے ڈی سی، کتھے جے ایس پی، کتھے جے چودھری، کتھے جے کارکن، کتھے جے کوپاں. عام آدمی دے منہ چ اعتراض اعتراض اعتراض، شکوہ طنز طنز. لیکن جنتی تے وقار والے ہوئے نا، جنتی تے میٹھے ہوئے نا، جنتی تے حقائق بیان کرنے والے ہوئے نا. جنتیاں دے منہ وچوں بھی دولت دا تذکرہ انہاں دی دا آوے گا، کیونکہ دولت نال بھی تنگ کردے سن جنتیاں نو، جھوٹے دین نال بھی تنگ کردے سن جنتیاں نو. دو چیزاں دا تذکرہ لیکن انداز مختلف ہے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا. اوے دین کھیل تماشا بنا لیا ساجے. وغرتہم الحیات الدنیا، تے دنیا دی زندگی نے دھوکے وچ پا دیتا ساجے. جیسے واعظانہ انداز ہوتا ہے. جنتی وہاں بھی تقریریں کر رہے ہیں، وہاں بھی جنتیوں کی تقریریں یہی ہیں. اوے دنیا والے ہو، اور دنیا دے دھوکے وچ پے گئے ہو. اوے دنیا والے ہو، اس کنجری نے ٹھگ لیا جے. اوے دنیا والے ہو، کنجری اج کسے کول ہے تے کل کسے کول ہوندی ہے. اوے دنیا والے ہو، زیب و زینت کسے دی جاگیر نہیں جے، اے دنیا کسے دی میراث نہیں جے. اج کوئی چودھری ہوندا ہے 20 سالاں بعد کوئی ہور ہوندا ہے، 30 سالاں بعد کوئی ہور ہوندا ہے، 40 بعد کوئی ہور ہوندا ہے. اج کوئی ہور حکمران ہوندا ہے، کل کوئی ہور حکمران ہوندا ہے. اج کسے کول سونا چاندی ہوندا ہے، کل کسے کول سونا چاندی ہوندا ہے. غرتہم الحیات الدنیا. اے دنیا دی زندگی آپ بھی ناپائیدار ہے، اسباب بھی دنیا دے ناپائیدار نے. اس دنیا بھی مک جانا تے دنیا دیاں شیواں بھی کسے کول ہمیشہ نہیں رہندیاں، ہمیشہ نہیں رہندیاں. ایک کنجری ہار جھولی بدل دیاں رہندیاں نے. جس طرح کنجری جھولی بدل دی ہے، ٹھگ دی ہے، ٹھگ دی ہے. گھر والے چھڑا سڑ دیے، بیویاں چھڑا سڑ دیے، بچے چھڑا سڑ دیے، شرابی بنا دیندی ہے، جواری بنا دیندی ہے، اپنے حسناں نال ٹھگ لیندی ہے، اپنے نخریاں نال ٹھگ لیندی ہے. اوے دنیا ٹھگنی جے، اوے دنیا کنجری جے. گھر والے چھڑا دیندی جے، گھر والے کی نے جنتی. اوے دنیا ٹھگنی جے، اے مالک چھڑا دیندی جے. مالک کون جے؟ اللہ. اوے دنیا ٹھگنی جے، اے دنیا ٹھگنی جے. اے سچے رہنما تے ہمدرد پیر محمد نو چھڑا دیندی جے. اوے بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچ جاؤ. جنتی اوتھے بھی اے کوئی تبصرے کرن گے، جنتی دنیا تے بھی اے کوئی دعائیاں پاندے نے. اوے لوگو دنیا ٹھگنی جے، کنجری جے، کنجری جے. اس کنجری دے دانا کو بچن دا ایک کوئی طریقہ جے، ایک کوئی طریقہ جے. اللہ دی کتاب نو جفا پا لو، اللہ محمد دی سنت تے پکے ہو جاؤ. اے دو ہی طریقے جے ٹھگڑی کو بچن دے. جان بچائی تے نہیں نہ جا سکتی، لوڑ تے ہوئی ہے دی، نبھا تے کرنا ہے دے نال. پر انج نہیں کرنا، انج نہیں کرنا کہ ٹھگ لے مالک بھول جائے. انج نہیں کرنا کہ ٹھگ لے محمد سونا بھول جائے. انج نہیں کرنا کہ ٹھگ لے کہ میں قرآن نو کن دے دیاں. نا 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 نا. ہاں دنیا نال نباہ کرنا ہے پر قرآن نو سینے نال لا کے. دنیا نال نباہ کرنا ہے پر سنت دی چھتری بنا کے. دنیا نال نباہ کرنا ہے، دنیا نال نباہ کرنا ہے پر اللہ دے سامنے جھک کے. مالک نو نہیں بھولنا، دنیا نو کنجری نہیں بنن دینا، کنجری نہیں بنن دینا. جنتیاں دی تقریر دا ترجمہ پہ کرنا وا. غرتہم الحیات الدنیا. ہاں اگو قرآن ہور مسئلہ کھول دے. قرآن ہے نا، اللہ دی کلام میں لکسر کوئی نہیں رہن دے. اگو اللہ دا تبصرہ آیا، انہاں تے میں آکھیا نا غرتہم الحیات الدنیا. دین کھیل تماشا بنا لیا ساجے. اج میلاد پہ ہوندا ہے، اج عرس پہ ہوندا ہے، اج 11ویں پہ ہوندی ہے، اج نکی 11ویں پہ ہوندی ہے، اج وڈی 11ویں پہ ہوندی ہے، اج فلاں پیر دا عرس ہے، اج فلاں بابے دے مزار تے حاضری ہے، اج فلاں دربار تے دیگ چڑھن چلے ہاں، اج فلاں جگہ جنے جنانیاں ٹرے ہوئے نے. کھیل تماشا، کھیل تماشا، کھیل تماشا بنا لیا ساجے، کھیل تماشا بنا لیا ساجے. ہاں غرتہم الحیات الدنیا. دنیا کنجری نے ٹھگ لیا سی، دنیا کنجری نے ٹھگ لیا سی. اچھا جی یہ عمل ہویا نا، نتیجہ کی نکلے؟ اللہ سونا بولے گا، اللہ کہے گا الیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون. ہاں انہاں دنیا تے ٹھگڑی، دنیا دے مگر لگ گئے. دنیا نے ٹھگ لیا انہاں نو، منو بھول گئے. ننساہم، منو بھول گئے. اوے لوگوں میرے سامنے پیشی نو بھول گئے، قیامت دے دن دی حاضری نو بھول گئے.
ہاں لوگوں قیامت دے دن دی حاضری بھول گئے، میں اللہ نو بھول گئے، میں اللہ نو بھول گئے۔ تے تیسری کیڑی شے؟ ما کانوا بآیاتنا یجحدون، میں اللہ نو بھول گئے، میرے سامنے حاضری نو بھول گئے، قرآن نو بھول گئے۔ نہیں جی میرا بھول ہی نہیں گئے، قرآن دے مقابلے تے جھوٹیاں روایتاں لے کے آ گئے، قرآن دے مقابلے تے جھوٹیاں حدیثاں لے کے آ گئے، قرآن دے مقابلے تے جھوٹیاں کہانیاں لے کے آ گئے، قرآن دے مقابلے تے کمزور دلیلاں لے کے آ گئے، قرآن دے مقابلے تے بودیاں دلیلاں لے کے آ گئے، کھیل تماشا دین بنا لیا تے قرآن دے مقابلے تے جھوٹیاں تے بکواسات زٹلیات کٹھے کر لے آئے۔ نتیجہ یہ نکلیا عملاً میرے قرآن دے منکر ہو گئے، زبانی نہیں، زبانی تے قرآن دے ختم بھی دعا دے سن، ہاں زبانی تے قرآن دے نال بڑا عشق بھی کرتے سن، چمدے بھی سن، چکتے بھی سن، سونے خلاف بھی لائے ہو سن، زبانی تے قرآن دی قسماں بھی چکتے سن، زبانی نہیں۔ ما کانوا بآیاتنا یجحدون، مقابلے تے جھوٹیاں روایتاں لے گئے، عملاً منکر ہو گئے میرے قرآن دے، عملاً منکر ہو گئے۔ یہ عملاً منکر ہونا جو ہے، عمل ان کا روایتوں پہ، عمل ان کا جھوٹی حدیثوں پہ، عمل ان کا بزرگوں کے اقوال پہ، عمل ان کا جھوٹے ملاؤں پہ، عمل ان کا جھوٹے پیروں پہ، عمل ان کا جھوٹے سفیروں اور وزیروں پہ، عمل ان پہ، عمل کے معاملہ میں میرے قرآن کو بھول گئے تھے، کنڈ سٹ دیتا ساڑھے اللہ۔ اچھا سنو پھر، جو لوگ میرے قرآن کو بھول گئے تھے، جو لوگ یہاں حاضری کو بھول گئے تھے، جو لوگ مجھے بھول گئے تھے، میں یاد ہی کوئی نہیں، امریکہ امریکہ بھی ہوتی ہے، میں یاد ہی کوئی نہیں، روس روس بھی ہوتی ہے، میں یاد ہی کوئی نہیں، انڈیا انڈیا ہونے لگی ہے، میں یاد ہی کوئی نہیں، اللہ ہاں انہیں جھوٹے دین والے میں یاد ہی کوئی نہیں، ہر ویلے فلاں بابا فلاں بابا، سارا دن نعتاں تے او تعریفاں کر کر جھوٹیاں تے سچیاں، نبیاں دیاں تے ولیاں دیاں، وقت گزردا پہ اللہ دی کتاب دی واری کوئی نہیں آندی پہ۔ اللہ الیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، اے منو بھول گئے سن، میں اللہ نے اج انہاں نوں بھلا دتا ہے۔ بھلا دیر دا مانا ہے نہیں کہ اللہ دا ذہن تو نکل جاتا ہے، اے جس طرح کہ دینا اچھا پترا جب انہوں یاد نہیں رکھا تو چل اسی بھی ان کو نہیں یاد کر دے۔ اللہ 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 اللہ، رحمت اللہ کی منہ موڑ لے گی، معافیاں اللہ کی منہ موڑ لیں گی، انج معافیاں رس جان گیاں، انج رس جان گیاں جس طرح اللہ نو یاد ہی کوئی نہیں رہ گئے، جس طرح اللہ دے کاغذاں چوں نکل گئے نے، ایک باری جہنم سٹیا تے پرت کے اللہ جس طرح بھول ہی گیا ہے، وہ بھولدا تے نہیں، اونوں یاد ہے چنگی طرح، بطور سزا توجہ ہٹا لئی اللہ نے، پے رہنے تھے، انہاں نوں کڈنا ہی نہیں، انہاں منوں بھولیا سی، میں انہاں نوں بھلا دتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آخری گل، آخری آیت، باقی پھر کل سے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اج میں انہاں نوں نہیں بھلانا جنہاں میری کتاب نو جفا پائی رکھیا ہے، اج انہاں نوں کچھ مل سکتا ہے، اج دی سفارشی میری کتاب ہے، اج کم چلنا میری کتاب نال، ہاں جن نے میری کتاب نال نباہ کیتا ہے انہوں اج میرے نبی دی سفارشاں ملن گیاں، جنہوں میرے نبی دی سفارشاں ملن گیاں انہوں میں اللہ بھولنا نہیں، میں انہوں سینے لانا ہے، میں انہوں جنت پانا ہے۔ اوے لوگوں سن لو، جھوٹے دین بن دے جے اللہ دی کتاب نو کنڈا دیاں، اوے قیامت دن معافیاں نہیں جے ملنیاں اللہ دی کتاب نو کنڈا دیاں۔ اس واسطے سنو اے لوگوں، والا قد، میں اللہ اپنی ذات دی قسم چک کے پیا کہندا جے، والا قد جو قسم ہوندی ہے، قسم لقد دا مانا، میں اللہ اپنی ذات دی قسم چک کے پیا کہندا جے، جئناہم بکتاب، میں ان کے پاس اپنی کتاب لے کے آیا، جئتو بہی، میں لے کے آیا، جی جئناہم بکتاب،
جا دا میں آنا ہوندا ہے کہ جا بالماء پانی لے کے آنا، جا بالرفیق نال سجن لے کے آنا، جا بالعصا سوٹی پھڑ کے آنا، جا بکتاب ہاں صوفی قول لے کے آیا، ملا جھوٹیاں روایتاں لے کے آیا، ہاں ذاکر جھوٹیاں کہانیاں لے کے آیا، شیطان جھوٹے شعر تے جھوٹے فلسفے لے کے آیا، تے میں اللہ مقابلے تے اپنی کتاب لے کے آیا۔ اے گل بھی ہوندی ہے ہاں، جھوٹے ملا جھوٹے حکمران انگریز دے فلسفے لے کے آئے، یورپ دے اقتصادی نظام لے کے آئے، یورپ دا علم لے کے آئے، تے میں اللہ اپنی کتاب علی علم منی، میں اپنی کتاب اپنے علم دے نال لے کے آیا۔ دوسرے علموں کے مقابلے سے میرا علم آیا کتاب کی شکل ہدن، دوجے علم گمراہیاں لے کے آئے، میری کتاب ہدایت لے کے آئی، دوجیاں کتاباں تے دوجے قول لوگو عذاب لے کے آئے، میری کتاب دی ایک ہدایت رحمت بن کے آئی، میری کتاب دا ایک نقطہ رحمت بن کے آیا، میری کتاب دی ایک صورت رحمت بن کے آئی، ہاں میری کتاب دا ایک حکم رحمت بن کے آیا۔ علی علم، ایک کتاب میں اللہ دا علم ہے، تے میرا علم جھوٹا نہیں، میرا علم غلط نہیں، میرا علم کمزور نہیں، ہاں میری کتاب ہدایت ہے، یہ گمراہی دا کوئی چانس نہیں، اوے میری کتاب رحمت ہے، جنوں رحمت مل جائے انہوں عذاب تو چھٹکارا ہو جاندہ جے، لیکن ملدا کنہاں نوں ہے؟ لقوم یؤمنون، جڑے سچے مومن ہوندے نے۔ اللہ سانوں سچا مومن بنا۔